الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ آج جو میرا موضوع ہے وہ موت اور قبر کا بیان۔ سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں موت کا معنی پیش کرتا ہوں۔ موت کے معنی ہیں روح کا جسم سے جدا ہو جانا، نہ کہ روح مر جاتی ہے۔ جو روح کو فنا مانے وہ بد مذہب اور گمراہ ہے۔ موت کسے کہتے ہیں؟ ہر آدمی کی زندگی مقرر ہے، اس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے۔ جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو موت کا فرشتہ قبضے روح کے لیے آتے ہیں تو اس کی جان نکال لیتے ہیں، اسی کا نام موت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ آل عمران آیت نمبر 185 میں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 35 میں ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان ہو یا جن ہو یا فرشتہ، اللہ کے علاوہ ہر زندہ کو موت آنی ہے، ایک نہ ایک دن آنی ہے۔ ہر چیز فانی ہے۔ تو عاشقوں کے لیے موت کا مزہ لذیذ ہے اور غافلوں کے لیے سخت بد مزہ ہے۔ اب اللہ نے فرمایا کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ میں نے موت کا مزہ بھی نہیں چکھا ہے، چکھا تو اسی میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس کا چہرہ دکھائیں، اس کا چہرہ دکھائیں۔ جب چہرہ دیکھتے ہیں اس نے چکھ لیا تو چہرے پر فیصلہ ہو جاتا ہے کہ چہرے پر نورانیت ہے یا نہیں ہے، نور ہے یا نہیں ہے۔ فیصلہ تو اسی وقت ہو جاتا ہے کہ یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، تحفۃ المؤمن موت، مسلمان کا تحفہ موت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لذتوں کو مٹا دینے والی موت کو زیادہ یاد کیا کرو۔ تو ہمیں چاہیے ہم جس وقت بھی بیٹھے، اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، چلتے ہو، پھرتے ہو، تو ہمیں موت کو یاد کریں، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا، الموت کفارۃ لکل مسلم، موت گناہوں کا کفارہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ ابو ذر نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا مسلمان زیادہ عقل مند ہے، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا، جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے وہ عقل مند بندہ ہے، تو اس کے لیے خوب تیاری کرتا ہے، اس کے لیے خوب تیاری کرتا ہے۔ یہ مسئلہ بستان الواعظین کے اندر ابن جوزی نے نقل کیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور فرمان، حضرت انس بن مالک کے حدیث کے راوی، ہر انسان کے لیے آسمان میں 2 دروازے ہیں۔ کتنے دروازے ہیں؟ 2 دروازے۔ ایک دروازے سے اس کا عمل بلند ہوتے ہیں، جو نیک کرتا ہے بلند ہوتے ہیں، اور ایک دروازے سے اس کا رزق اترتا ہے۔ جب بندہ مومن مر جاتا ہے، ہائے ہائے ہے، تو اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان اس پر روتے ہیں کہ یہ نیک بندہ دنیا میں رخصت ہو گیا، یہ اللہ کا نیک بندہ فوت ہو گیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ام سلمہ سے حدیث کی راویہ ہے،
کہ جب تم مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو. ہمیں اچھی بات کہنی چاہیے، اپنے گلے شکوے نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ فرشتے تمہارے کہے پر آمین کہتے ہیں. پارہ نمبر 29 سورۃ الملک آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ جس نے موت اور زندگی پیدا کی تمہاری جانچ ہو، یعنی تمہاری آزمائش ہو کہ تم اس میں کس کام کا زیادہ اچھا ہے، کس کا کام اچھا ہے، کس کا اچھا نہیں ہے. حدیث میں ارشاد ہے کہ قیامت کے دن موت کو بھی موت آ جائے گی، یعنی فنا کر دی جائے گی. ظاہر ہے کہ فنا وہ چیز ہو سکتی ہے جو موجود ہو. پارہ نمبر 28 سورۃ المنافقون آیت نمبر 11 میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہرگز اللہ کسی کو کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آ جائے گا. مہلت نہیں ملے گی. جب موت کا وقت آ گیا تو ایک سیکنڈ کا ٹائم بھی نہیں ملے گا. پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 8 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے تم فرماؤ وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، دوڑتے ہو، وہ تو ضرور تمہیں ملنی ہے. اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے پارہ نمبر 5 نساء میں ارشاد فرماتا ہے تم جہاں کہیں ہو، جہاں بھی کہیں ہو موت تمہیں آئے گی، اگرچہ مضبوط قلعوں میں ہو. پارہ نمبر 21 لقمان آیت نمبر 34 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اگر کوئی جان نہیں جانتی کہ کس زمین میں یہ مرے گی، پاکستان کی زمین میں اس کو موت آئے گی یا سعودی عرب کی زمین میں موت آئے گی، یہ اللہ کو پتہ ہے، انسان کو نہیں پتہ ہے. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق، آئی موت کی سکتی حق کے ساتھ، ذالک ما کنت منہ تحید، یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا وہ موت آ گئی ہے. ارے بھائی انسان حضور کے غلام سن، یہ زندگی فانی ہے، اپنی تیاری کر، ایک نہ ایک دن تو نے دنیا سے جانا ہی جانا ہے، موت آنی ہی آنا ہے، موت ایک دن آنی ہے. تو ہمیں چاہیے موت ایسی ہو کہ ہمارے چہرے پر نور ہو، کہ لوگ بھی کہیں، حضور کے دشمن بھی کہیں، صحابہ کے دشمن کہیں، اہل بیت کے دشمن کہیں کہ واقعی یا نبی کا یہ غلام تھا، واقعی یہ صحابہ کا غلام تھا، واقعی یہ اہل بیت کا غلام تھا، اس کو واقعی اچھی موت آئی. اب یہ ہمارے کچھ سوال ہیں، اس حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. مرنے کے بعد روح کی کیفیت کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ مرنے کے بعد بھی روح کا تعلق بدن انسان کے ساتھ باقی رہتا ہے. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ روحیں کہاں رہتی ہیں؟ روحوں کے رہنے کے لیے مقامات مقرر ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں. نیکیوں کے لیے الگ ہیں، بدوں کے لیے الگ ہے، مگر کہیں ہو اپنے جسم سے ان کا تعلق بستور باقی رہتا ہے. قبر میں آنے جانے والوں کو دیکھتے پہچانتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں. البتہ جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہیں جائیں. مسلمان کی روح کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور کافر کی ارواح کو کہیں جانے کا اختیار نہیں، کہ قید ہیں. مسلمان کو آزادی ہے تو حدیث مبارکہ ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان کے لیے دنیا قید خانہ ہے اور کافر کے لیے آزادی ہے. اس کا الٹ جنت، روز معاشر، اخروی زندگی مسلمان کے لیے آزادی ہے، کافر کے لیے قید ہے. اگلا سوال، کیا مومن اور کافر دونوں کے ساتھ قبر میں ایک جیسا سلوک پیدا ہوتا ہے یا نہیں؟ اس کا سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں تو اس وقت اس کو قبر دباتی ہے،
اگر وہ مسلمان ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار میں اپنے بچے کو زور سے دباتی ہے، پیار کے ساتھ۔ اگر کافر ہے تو اس کو اس زور سے دباتی ہیں، یہ پسلیاں ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی ادھر ہو جاتی پسلیاں۔ ایک اور سوال ہے قبر کے سوالات کے بارے میں۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے واپس آتے ہیں تو مردہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اس وقت اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ کتنے فرشتے آتے ہیں؟ اپنے بڑے بڑے دانتوں سے زمین کو چیرتے ہوئے آتے ہیں۔ ان کی شکلیں ڈرونی، آنکھیں سیاہ اور نیلی، بدن کا رنگ سیاہ، بال سر سے پاؤں تک اور خوفناک۔ وہ سختی کے ساتھ 3 سوال پوچھتا ہے مردے سے، تیرا رب کون ہے؟ تیرا دین کیا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے پوچھتے ہیں ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ اگر تو ٹھیک کہتا تھا تو تیرے لیے جنت ہے۔ حضور کے بارے میں یاد رکھے کلمہ گو ہونا بھی لازمی ہے، اور کلمے کے ساتھ ساتھ عقیدہ بھی ہونا ٹھیک لازمی ہے۔ اگر حضور کے حوالے سے اس کا عقیدہ نہ ٹھیک ہوا تو فرشتے جہنم میں لے جائیں گے فرشتے۔ ایک اور سوال ہے کہ بعض مسلمان گناہ گاروں پر عذاب اور تخفیف عذاب کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ اس کا جواب، بعض گناہ گار مسلمانوں پر بھی قبر میں عذاب ہوگا۔ تو اس کے حوالے سے جب اس کے گھر والے اصالہ ثواب کریں، صدقہ خیرات کریں تو اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ ایک اور سوال ہے، کیا اصالہ ثواب کسے کہتے ہیں؟ اس کا فائدہ مردوں کو پہنچتا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے اہل سنہ کا، زندہ ہو یا مردہ ہو دونوں کو اصالہ ثواب کرنا جائز ہے۔ بے شک قرآن پاک کی تلاوت کریں، درود پڑھیں، کلمہ طیبہ پڑھیں تو اس کو ثواب پہنچتا ہے، اس کو ثواب۔ آخری سوال، کیا مردے سے سوالات قبر کے علاوہ دیگر مقامات پر بھی ہوتے ہیں؟ مردہ اگر قبر میں دفن نہ کیا گیا تو جہاں پڑا رہ گیا تو یا پھینک دیا، غرض کہیں ہو تو اسے وہیں سوالات ہوں گے اور وہیں عذاب، وہیں ثواب اس کو دیا جائے گا، یہاں تک کہ جیسے شیر وغیرہ درندہ کھا گیا، بندے کو کھا گیا تو اس کے پیٹ میں سوالات ہوں گے، اور ثواب جو کچھ ہوا اسے پہنچے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آپ کو بھی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔